المؤمنون مفلحون، مومن کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں، وہ صبر کرنے والے ہیں۔ اب اس کے اندر بات ہو رہی ہے وہ کے بارے میں، اور بات یہ ہو رہی ہے کہ صبر کرنے والے ہیں۔ پہلے ہم وہ کی عربی لکھیں گے، ظاہر یہاں پہ جمع ہے نا، والے ہیں، تو اس کا مطلب وہ جو ہے یہ جمع مذکر کی ضمیر ہے، تو آئے گا ہم صبر کرنے والے ہیں، صابر صبر کرنے والا، اور جمع لائیں گے اس کی خبر، چونکہ مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع آئے گی، ہم صابرون۔ تم صدقہ کرنے والے ہو، تم اب دیکھیں جمع حاضر کی ضمیر ہے، تم مخاطب، تو اس کے لیے ہم ضمیر جمع حاضر کی لائیں گے انتم۔ اردو میں بھی تم آ رہا ہے اور عربی کی ضمیر میں بھی تم آ رہا ہے، شروع میں ان کا اضافہ کر کے انتم صدقہ کرنے والے۔ متصدق ہوتا ہے صدقہ کرنے والا، متصدق۔ اب یہ جمع ہے تو اس کو بھی ہم جمع کریں گے، جمع سالم، متصدقون، انتم متصدقون۔ صدقہ کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ اب یہاں صدقہ کرنے والوں کے لیے یہ مرکب جاری ہے، تو صدقہ کرنے والے ہو گیا، یہی متصدقون ہی، تو اس متصدقون کو ہم لکھ لیتے ہیں۔ اب کے لیے اس کی عربی لگانی ہے، تو کے لیے کی عربی ہے لی، لام زیر لی، اس کو ہم شروع میں کریں گے لی، اس کو ہم معرفہ بنا لیں المتصدقون، شروع میں لی لگائیں گے تو اس کا الف ختم ہو جائے گا، ال کا الف، للمتصدقون۔ نمبر 2، لام حرف جار کی وجہ سے جمع کی واو یا میں تبدیل ہو جائے گی، اس طرح ہو جائے گا، اور یا سے پہلے زیر آئے گی۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لام حرف جار قاف کو یعنی واحد کے آخر میں زیر دیتا ہے، تو آگے ہم یا نون جمع کی لگا دیں گے، متصدقین، للمتصدقین۔ اس نون کو نہیں تبدیل کریں گے ہم، اس کے اعراب کو، یہ نون اعرابی ہے، یہ مبنی ہے، اسی طرح رہے گا۔ جنت، جنت ہے، جنتن، یہ ہے کہ عربی تنوین ہی ہے، یہ جو اوپر دو پیش آ گئی ہے اس کا معنی ہے، للمتصدقین جنتن، ہم فرما بردار ہیں، ہم کی عربی نحن، فرما بردار ہیں، قانت، تو بتائیے یہ درست ہے؟ قانت، نحن قانت، نہیں یہ درست نہیں ہے، یہ جمع ہے نا، تو خبر بھی جمع لائیں گے قانتون، نحن قانتون۔ فرما برداروں کے لیے کامیابی ہے، پھر یہ کے لیے آ گیا، تو کے لیے کی عربی آ گئی لی، اور ال کا لام لکھ دیا لل، اور قانتون کو کیا کریں گے بھلا؟ لام حرف جار کیا تبدیلی کرے گا؟ یہ زیر دے گا، قانتی حرف جار کر دے گا، جر دے گا، اور آگے جمع کی یہاں پر واو نون کی بجائے یا نون آئے گی، للقانتین۔ کامیابی ہے، یہاں تھا جنت ہے، جنتن، تو کامیابی ہے نجاح، نجاح، کامیابی ہے۔ یہ سچے ہیں، یہ ظاہر یہ ضمیر نہیں ہے، اس میں اشارہ ہے، یہ اشارہ کیا ہے، اور سچے ہیں اردو میں جمع کے لیے ہے، تو اس کا مطلب اس میں اشارہ ہم جمع لائیں گے، تو ھذا واحد ہے، تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ ہؤلاء، ہؤلاء، یہ سب سچے ہیں، صادق، اور چونکہ یہ جمع ہے تو خبر بھی جمع آئے گی صادق کی، صادقون، ہؤلاء صادقون۔ سچوں کے لیے 2 باغ ہیں،
اب صادقون سے پہلے لی لگائیں گے تو ال بھی لگائیں گے، ال کا الف غائب کر کے صرف لام لکھ دیں گے، لل صاد، اور لام حرف جار کی وجہ سے زیر آ گئی، للصادق، اور آگے جمع کی یا نون آ جائے گی، چونکہ زیر کے بعد یا پڑھنا ہی آسان ہے واو کی نسبت، تو للصادقین 2 باغ ہیں، للصادقین یہاں پہ چونکہ یہ حرف شمسی ہے صاد، تو لام پر ہم جزم نہیں پڑھیں گے، للصادقین نہیں پڑھیں گے، للصادقین 2 باغ ہیں، 2 تثنیہ ہے نا، تو بن جائے گا جنتان، جنتن 1 باغ یا جنت، اور جنتان 2 باغ، یہ تثنیہ ہے، اور تثنیہ کے نون کے نیچے زیر ہی رہتی ہے، للصادقین جنتان۔ تو یہ جمع مذکر سالم کی مشق ہوگی۔ اب جمع مؤنث سالم کی مشق، اس کے جملے، یہ تیسرے پارے سے الفاظ لے کے یہ کچھ جملے بنائے ہیں، ان کے لیے درجے ہیں، ان کے لیے، ان کی عربی آ گئی ہم، اور لیے کے لیے لام آ جائے گا، اور لام پر جب ضمیر سے پہلے لام حرف جار آئے تو اس پر زبر آیا کرتی ہے، تو یہ آئے گا لہم، یہاں زیر آئی تھی لام حرف جار کے نیچے، لیکن اگر حرف جار کے بعد ضمیر ہو تو پھر لام پر زبر آتی ہے، لہم، درجہ، درجہ، درجہ ہے نا، درجاتن، یہ واحد ہے، اس کی ہم جمع بنائیں گے، چونکہ پیچھے لکھا ہے کہ درجے ہیں، یہ جمع ایک درجہ نہیں ہے، کئی درجے ہیں، تو مؤنث کی جمع بنانے کا طریقہ ہم نے پڑھا تھا کہ گولتا ہٹا کے آخر میں الف تا لگا دیں، اور وہ تا لمبی ہونی چاہیے، لہم درجاتن، اور یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس کو الف کی بجائے جیم کے اوپر کھڑی زبر لکھتی جائے، ان کے پاس بینات آئیں، ان کے پاس کے لیے آتا ہے عندہ، عندہ، ہم آئیں کی بجائے یہاں پر کہہ دیتے ہیں بینات ہیں، تاکہ یہ جملہ اسمیہ رہے، عندہم، ان کے لیے آتے ہم، عندہم بیناتن، بیناتن، عندہم بیناتن، ان کے پاس بینات ہیں، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے، اسی کے لیے ہے، تو اس کے لیے لفظ آئے گا ہو ضمیر متصل واحد غائب، اور لیے کے آئے گا لا، میں نے کہا تھا کہ لام حرف جار پر زبر آتی ہے جب وہ ضمیر سے پہلے ہو، تو آ جائے گا لہو، لہو اس کے لیے، اب یہ اس کے لیے ہے جہاں پر ہے اسی کے لیے، تو جب ہم اس کو پہلے لاتے ہیں تو پھر اسی کا مفہوم آ جاتا ہے اس کے اندر، مقدم کرنے سے اسی کے لیے ہے، جو کی عربی ما، اور آسمانوں میں، پہلے ہم میں کی عربی کریں گے، حرف جار پہلے آتا ہے، آگے ہے آسمان، آسمان کی عربی ہے السماء، اور اس کی جمع مؤنث آ جاتی ہے السماوات، لہو ما فی السماوات، تو آئے گا یا سماواتی آئے گا، تو فی حرف جار کی وجہ سے زیر آ جائے گی، ما فی السماواتی، لہو ما فی السماواتی، وہ نکالنے والے ہیں نور سے اندھیروں کی طرف، وہ نکالنے والے ہیں، یہاں سے پتہ چلتا کہ یہ وہ جو ہے یہ جمع کے لیے استعمال ہوا یہ ضمیر، تو جمع کی ضمیر آ جائے گی ہم نکالنے والے ہیں، مخرجون، مخرج ایک ہوتا ہے خارج نکلنے والے، اور یہ ہے مخرج نکالنے والے ہیں، ہم مخرجون، وہ نکالنے والے ہیں، نور سے، یہ ٹکڑا آ گیا نور سے جار مجرور کا، سے کی آگی من، اور اس کے بعد آ جائے گا نور، من النوری، من النوری، اندھیروں کی طرف کی پہلے عربی آئے گی الا، اور اندھیرے کی ہے الظلمات،
الظلمات، الی الظلمات حرف جار کی وجہ سے مجرور ہو جائے گا۔ تو جمع مؤنث سالم میں نے کہا تھا کہ آخر بدل جاتا ہے، یہ حرکتی اعراب ہے، جبکہ مذکر سالم میں حرفی اعراب ہے، وہاں واو یا میں بدل جاتا ہے، ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جاتا ہے، جبکہ جمع مؤنث سالم میں حرکتی اعراب ہے کہ پیش زیر میں بدل جاتی ہے، اس کو حرکت کہتے ہیں۔ اللہ نکالنے والا ہے اندھیروں سے نور کی طرف، تو اللہ نکالنے والا ہے، تو اللہ کے بارے میں خبر دی، تو جس کے بارے میں خبر ہو اس کو مبتدا کہتے ہیں، جو کہ مرفوع ہوتا ہے اللہ۔ نکالنے والا ہے مخرجن، یہاں تھا مخرجون، یہاں واحد ہے چونکہ، تو اللہ مخرجن، اللہ نکالنے والا ہے اندھیروں سے، یہ تھا اندھیروں کی طرف، یہاں ہے اندھیروں سے کی عربی ہے من، اور الظلمات من الظلمات۔ اب یہاں شد ہے تو پیچھے ہم عارضی طور پر من کی نون کی جزم مٹا کے زبر کر دیں گے، بن جائے گا من الظلمات الی النور، الی النور، نور کی طرف۔ اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نور کی طرف نکالنے والا ہے۔ ان کے لیے جنتوں میں پھل ہیں، تو پھر ہم کریں گے ان کے لیے، پہلے لے آئیں گے ان کی عربیہ ہم، اور کے لیے کی عربیہ لام، لام کو ہم شروع میں لائیں گے۔ اب بتائیے اس لام پر زبر آنی چاہیے کہ زیر؟ جی ہاں، زبر آنی چاہیے، کیوں؟ آگے ضمیر جڑی ہوئی ہے، اگر ضمیر نہ ہوتی تو پھر زیر آتی۔ لہم، ان کے لیے ہے جنتوں میں، تو میں کی عربی کیا ہے؟ فی، جنتیں، فی الجنات، فی الجنات، جنتوں میں، یہ جمع ہے نا، تو جمع چونکہ جنت مؤنث ہے تو اس کی جمع بھی مؤنث آئے گی۔ پھل ہیں، لہم فی الجنات الثمرات، ثمرہ کہتے ہیں پھل کو، تو آ جائے گا الثمرات، یہاں زیر آئی اور یہاں پیش آ گئی، زیر آئی ہے حرف جار کی وجہ سے اور پیش آئی ہے مبتدا کی وجہ سے۔ اس کا مبتدا مؤخر ہو گیا ہے، جب جار مجرور کی شکل میں خبر آئے تو مبتدا بعد میں چلا جاتا ہے اور نکرہ بھی بن جاتا ہے بعض اوقات۔ آیات واضح ہیں، آیات کو ہم لکھ لیں آیات، اور اس کو مبتدا بنانا ہے تو معرفہ کریں گے، آ جائے گا الآیات، الآیات واضح ہیں، بینات، بینات، اب ہم تنوین ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس پر ال نہیں ہے، الآیات بینات۔ ایک اور مسئلہ جمع غیر عاقل کا آ رہا ہے کہ اس کی خبر واحد مؤنث آتی ہے، یہ ہم اگلے لیکچر میں سیکھیں گے۔ فی الحال ہم وہ رول سیکھ رہے ہیں کہ اگر مبتدا جمع ہو تو خبر جمع آتی ہے۔ آگے ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ مبتدا کون سی جمع ہے کہ جن کی خبر واحد آتی ہے اور مؤنث آتی ہے۔ صدقے اللہ کے لیے ہیں، اب یہاں صدقے پہلے آ گیا ہے، یہاں تھا کہ ان کے لیے، اسی کے لیے، تو یہ مقدم تھا، یہاں پر مؤخر ہے اللہ کے لیے، یہ ہم ترجمے میں بھی اس کو مؤخر لائیں گے۔ صدقہ کی جمع کیا گئی؟ الصدقات، الصدقات جمع مؤنث سالم، اللہ کے لیے، للہ، للہ، الصدقات للہ، جیسے ہم کہتے ہیں التحیات للہ، اس طرح الصدقات للہ۔ جنتیں متقین کے لیے ہیں، تو جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ ہے الجنات، الجنات مبتدا بن گیا، معرفہ مؤنث سالم ہے، الجنات متقین کے لیے ہیں، لیے کے آگے لی اور معرفہ کا لام آگے لل، لام تعریف آ گیا، پھر متقین آ جائے گا، متقین، للمتقین، الجنات للمتقین۔ آیات محکم ہیں، تو آیات جیسے ہم نے یہاں لکھا، معرفہ لائیں گے الآیات،
الآیات محکمات، محکمات، یہ اس کی خبر آ جائے گی۔ مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع ہے، مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث۔ وہ آیات متشابہ ہیں، وہ آیات، ظاہر ہے یہ ضمیر کی طرح وہ آیا ہے اور آگے اس میں ظاہر بھی آ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہم پرسنل پرونون میں اس کا ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ اس میں اشارہ اس کو سمجھیں گے، اس لیے یہاں وہ کے لیے اس میں اشارہ استعمال ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ تلکا، تلکا، وہ چونکہ مؤنث ہے نا، تلکل آیات، تلکل آیات، الف کو ہم نے مکسورہ کر دیا ہے۔ تلکل آیات، وہ آیات متشابہ ہیں، متشابہات، متشابہات، تلکل آیات متشابہات، وہ آیات متشابہ ہیں، دن گنے چنے ہیں۔ دن کی عربی یوم، اور یوم کی جمع ہے ایام، اور مبتدا پر پیش آتی ہے اور وہ معرفہ ہوتا ہے، تو معرفہ بنانے کے لیے ال لگا دیا، بن گیا الایام، گنے چنے ہیں، معدود، معدودات، معدودات، یہ جملہ بن گیا الایام معدودات، دن گنے چنے ہیں۔ حضرات، آپ نے آج مشق نمبر 19 مکمل کی ہے۔ اس میں یہ کالم مبادی کا تھا اور یہ کالم ایکسٹرا ہے، مزید ہے 2 کالم مذکر سالم کے اور مؤنث سالم کے۔ یہ قرآن مجید کے تیسرے پارے سے ابتدائی 5-6 رکوعوں سے لیے ہیں، الفاظ اور ان کے جملے بنا دیے اور اس کی مشق ہوگی الحمدللہ۔ آپ کو کس طرح سمجھ آیا، کیا سمجھ آیا، کوئی ایک بات کمنٹ میں ضرور لکھیے گا تاکہ مجھے تسلی ہو کہ آپ الحمدللہ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کورس کرنے والے سیکھ لیں۔